Please don't forget to subscribe Mufti Muhammad Online for more Islamic بسم اللہ videos. الرحمن الرحیم۔ عورتیں وطر کی نماز کیسے پڑھیں، نیت کیسے کریں، اور اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں تو وطر کی نماز میں کون سی دعا پڑھے۔ اسی طرح وطر کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے، نماز وطر کا مکمل طریقہ اور چند ایک ضروری مسائل آج میں اپنی اسلامی بہنوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ وطر کی نماز یہ واجب ہے۔ اگر آپ کی عشاء کی نماز کسی وجہ سے قضا ہو گئی ہے تو آپ 4 رکعت فرض قضا کے ساتھ ساتھ 3 رکعت وطر بھی قضا پڑھیں گے۔ یعنی اگر آپ کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی ہے تو 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وطر یہ آپ پڑھیں گے۔ آپ کے اوپر ان کی قضا لازم ہے، یعنی فرض اور واجب کی قضا لازم ہے، سنت اور نوافل کی قضا نہیں۔ نماز وطر کا طریقہ کیا ہے دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے، اور نیت اصل جو ہے دل کا پختہ ارادہ ہے۔ دل سے نیت کرنا یہ شرط ہے، زبان سے نیت کے الفاظ کہنا یہ شرط نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہیں تو اس طرح کہہ سکتی ہیں کہ میں نے نیت کی 3 رکعت نماز وطر واجب کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی طرف۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں گے۔ یاد رکھیں تکبیر تحریمہ میں عورتیں ہاتھ کانوں تک بلند نہیں کریں گی، بلکہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کندھوں تک ہاتھ بلند کرے، اور اس میں بھی بعض خواتین کیا کرتی ہیں، یعنی جو دوپٹہ یا چادر اوڑھ رکھی ہوتی ہے اس سے باہر ہاتھ نکال کر کندھوں تک لے جاتی ہیں۔ یہ غلط ہے، بلکہ درست طریقہ یہ ہے کہ جو دوپٹہ یا چادر آپ نے اوڑھ رکھی ہے اس کے اندر سے ہی آپ ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کریں۔ اس کے بعد پھر پہلے بایاں ہاتھ پھر دایاں ہاتھ سینے پر رکھیں، اور سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے۔ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ نماز شروع کریں تو ثنا سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، تو بالکل نہیں۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، ثنا مکمل کر لینے کے بعد اس کے بعد پھر آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ، پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، آپ کو جو بھی سورت آتی ہو آپ وہ اس کے بعد تلاوت کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گی۔ رکوع میں تسبیح پڑھ لی، سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے کر لیے۔ یہ ہم نے 1 رکعت پڑھ لی۔ وطر نماز کی 1 رکعت ہو گئی ہے، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گی۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گی، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گی، پھر کوئی سورت ملائیں گی۔ سورت ملانے کے بعد رکوع اور سجود، پھر قعدہ اولیٰ بیٹھیں گی، التحیات یعنی تشہد پڑھیں گی۔ اس کے بعد پھر بغیر درود پاک پڑھے، یعنی تشہد جیسے مکمل کی، ہم نے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ یاد رکھیں سب سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کسی سورت کو ملائیں گے۔ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانی ہے، تو بالکل ملانی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد سورت کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ پھر سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانی ہے ہم نے، اس کے بعد پھر تکبیر قنوت کہیں گی، یعنی اللہ اکبر کہیں گی۔ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر کہیں گے تو عورتیں جو ہیں وہ کندھوں تک ہاتھ بلند کریں گی، اور تکبیر قنوت کہہ کر یعنی اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ ہاتھ باندھ لیں گی۔ اس کے بعد پھر دعائے قنوت پڑھیں گی۔ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ دعائے قنوت کے جیسے ہی آپ تکبیر قنوت کہیں گی اس کے بعد دعا ہی شروع کر دیں گی، بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ اگر کسی اسلامی بہن کو یا کسی اسلامی بھائی کو دعائے قنوت یاد نہیں تو پہلی فرصت میں دعائے قنوت یاد کریں۔ اس کا پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے، لیکن جب تک آپ کو یاد نہیں ہو رہی تو اس وقت تک آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی وہ دعا کون سی ہے؟
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر آپ اس دعا کو بھی یاد نہیں کر سکتے تو پھر اس دعا کو آپ 3 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اس کے بعد پھر رکوع میں چلے جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھی، پھر دونوں سجدے کیے، پھر قعدہ اخیری بیٹھیں گے، تشہد، درود پاک، دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ یہ نماز وتر کا صحیح طریقہ ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اور بھی میں عرض کرتا چلوں، اگر کوئی دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو اس پر سجدہ صاف لازم آئے گا۔ سجدہ صاف کرنے سے آپ کی نماز درست ہو جائے گی، لیکن اگر بھولے سے اس طرح ہو جائے، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر اس طرح کیا کہ دعائے قنوت نہیں پڑھی اور رکوع میں چلا گیا تو پھر اس کی نماز وتر نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ وتر نماز کا وقت کب سے کب تک ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جب آپ نے عشاء کے فرض پڑھ لیے تو اس کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک وتر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ آپ اگر وتر نہیں پڑھے آپ نے تو طلوع فجر سے پہلے تک وتر کی نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو عشاء کے وقت فرض، سنت اور نوافل پڑھ لیں۔ صبح جب آپ تہجد کے لیے اٹھیں تو پہلے تہجد پڑھیں، پھر وتر کی نماز ادا کر لیں، تو یہ افضل اور بہتر ہے۔ تو یہ نماز وتر کا طریقہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔